بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام احمد یوسف ہے اور میں عرصہ 27 سال سے درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہوں۔ بنیادی عقائد کے حوالے سے میں پہلے گفتگو کر چکا ہوں۔ عقائد میں سب سے آخری عقیدہ آخرت ہے، اس کی وضاحت ضروری ہے۔ تو عقیدہ آخرت کے سلسلے میں سب سے پہلے آخرت کے بنیادی معنی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے معنی ہے بعد میں ہونے والی چیز، کیونکہ انسانی زندگی کے اختتام یعنی دنیا کے خاتمے کے بعد جب انسان کی اخروی زندگی شروع ہوگی تو اس زندگی میں انسان کو اس کے کیے گئے اعمال کی جزا و سزا دی جائے گی۔ اس لیے آخرت کا معنی ہے بعد میں ہونے والی چیز، جو کبھی فنا ہونے والی نہیں، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، ابدی زندگی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں لفظ دنیا جو ہے، اس کا معنی ہے قریب کی چیز، یعنی اس وقت جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ دنیا میں ہماری عارضی زندگی میں ہونے والے اعمال ہے، جن اعمال نے ہمارے ساتھ ہی دنیا میں ختم ہو جانا ہے، مگر ان کی جزا و سزا اس کے بعد والی زندگی جو ابدی زندگی ہے یعنی آخرت، اس میں دی جائے گی۔ عقیدہ آخرت کا اگر اصطلاحی مفہوم بیان کریں تو اس کی تفصیلی تعریف یہ ہوگی کہ مرنے کے بعد انسان ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہوتا، یعنی ختم نہیں ہوتا، اس کی روح کو اللہ تعالیٰ باقی رکھتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آئے گا یعنی قیامت کا دن جب اللہ روح کو جسم میں منتقل کر کے دنیا میں کیے جانے اعمال کی جزا و سزا دے گا۔ اس بارے میں اللہ رب العزت نے اجر اور جزا کا ذکر کیا کہ ان الابرار، بے شک نیک لوگ جو ہے لفی نعیم، جنت میں داخل ہوں گے، جنت میں رہیں گے، ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ وان الفجار، اور جو بدکردار، جھوٹے اور دین کی بنیادوں سے باتوں سے مکرنے والے ہیں، لفی جہنم، وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ پھر جنت اور جہنم دونوں کی خصوصیت ذکر کرتے ہیں۔ اس میں داخل ہونے والا نہ خود سے نکل سکتا ہے نہ کوئی اس کو نکال سکتا ہے، یعنی جو دنیا میں کسی بھی کام سے بچنے کے لیے جو ہمارے پاس موقع میسر ہے، کسی کی سفارش کر دینا، کسی کو رشوت دے دینا، کسی کو زبردستی چھڑا لینا، تو آخرت میں اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو ایک دفعہ جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہے گا، اور جنت میں ملنے والی نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہوں گی، اور جنت سے دوبارہ نکالا نہیں جائے گا۔ بالکل اسی طرح جو ایک دفعہ جہنم میں داخل ہو گیا وہ کبھی بھی جہنم سے نکل نہیں سکتا، اور اس کا عذاب بھی کسی صورت میں کم نہیں ہو سکتا۔ ایسے جی، پہلے میں عقیدہ آخرت کے سلسلے میں بیان کر چکا ہوں، اب عقیدہ آخرت کے سلسلے میں قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ آپ کو بیان کروں گا۔ قرآن مجید کی تعلیمات کے اندر سب سے پہلے جو چیز ہے وہ یہ کہ دنیا کی زندگی کے عارضی ہونے اور آخرت کی زندگی کے دائمی ہونے کا ذکر ہے، جس کی میں پہلے بھی وضاحت کر چکا۔ دنیا کے ختم ہونے کے ساتھ دنیا کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی، اور اس میں موجود ہر شے بھی فنا ہو جائے گی۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے اذا الشمس کورت، سورج تاریک ہو جائے گا، واذا الجبال سیرت، پہاڑ جو ہے نا اللہ تعالیٰ اڑا دیں گے، اور اذا السماء انفطرت، اللہ تعالیٰ آسمان کی چادر کو پھاڑ دیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبر پھٹ جائے گی، ہر چیز۔ یعنی قرآن کی مختلف آیتوں میں مختلف مقامات پہ اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی کے عارضی ہونے کا ذکر فرمایا، آخرت کی زندگی دائمی ہونے کا ذکر بھی فرمایا، ان الابرار لفی نعیم میں جو نتیجہ ہے، اور آخرت کے دن کا یصلونہا یوم الدین کے حوالے سے بھی فرمایا۔ دوسرا، دنیاوی اعمال میں ان کے نتائج عارضی زندگی میں پورے طریقے سے مرتب نہیں ہوتے، یعنی ہم جو دنیا میں کوئی بھی عمل کرتے ہیں اس کا بدلہ ہمیں دنیا میں صحیح طریقے سے نہیں مل پاتا۔ بعض لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، بعض ناکام ہو جاتے ہیں، بعض کو سزا دنیا میں مل جاتی، بعض کو نہیں ملتی۔ تو دنیا کی ہر چیز کی چونکہ اپنی ایک عمر ہے، مگر اس کے ختم ہو جانے سے اس چیز کی عمر بھی ختم ہو جاتی ہے، مگر آخرت میں ایسا نہیں ہے۔ آپ نے دنیا میں جو بیج بوئیں گے اس کا پودا، اس کا حاصل آپ کو آخرت میں ہر صورت میں ملے گا۔ یہ دنیاوی زندگی کے سلسلے میں قرآن کی تعلیمات کا خلاصہ ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی، دنیا کے اعمال بھی عارضی، مگر ان کے نتائج حقیقی ہیں اور آخرت میں مرتب ہوں گے، ظاہر ہوں گے۔ اب جو لوگ عقیدہ آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کے سلسلے میں کچھ ان کے شبہات اور ان کا قرآنی جواب دیتا ہوں میں۔ قرآن مجید کی آیات میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں نیست و نابود یعنی مکمل ختم ہو جائیں گے، ہمارا وجود مٹی ہو جائے گا، خاک ہو جائے گا، تو کیا پھر ہم نئے جنم میں آئیں گے؟ تو اللہ فرماتے ہیں وہی ہے اللہ جو تمہیں پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا، یعنی اللہ کے لیے یہ ناممکن نہیں، مشکل نہیں۔ اس کے بعد دوسرا ان کا جو اعتراض ہے، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بوسیدہ ہو جائے گی؟ یعنی اب ان کو اٹھا کے سزا دینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اگر آپ نے سزا دی بھی تو بے فائدہ ہو جائے گی، کیونکہ ان کی ہڈیاں اس
کو برداشت کرنے کے قابل ہی نہیں تو سزا دینے کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں تو کیا ان کو زندہ کرے گا اس نے جس نے بنایا ان کو پہلی بار، یعنی اللہ ان کو پھر سے نئے سرے سے بنائے گا، جوان کرے گا اور پھر ان کو عذاب دے گا، اور اس عذاب کی شدت کو وہ ویسے ہی محسوس کریں گے جیسے جوانی میں کسی تکلیف کو، یعنی ان کی طاقت، ان کی جوانی ان کو پھر سے اللہ لوٹا کے دوبارہ سے اس اعمال کی جزا دیں گے۔ پھر تیسرا اعتراض وہ کرتے ہیں ہمارے لیے زندگی نہیں مگر دنیا کی، اور ہم کو پھر زندہ نہیں ہونا، یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا جائے۔ قرآن مجید میں ہے سورۃ النبا میں عما یتساءلون، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن النبأ العظیم، ایک عظیم خبر کے بارے میں، الذی هم فیہ مختلفون، جس میں وہ مختلف رائے ہو گئے ہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، اور پھر آپ سے پوچھ بھی رہے ہیں کلا سیعلمون، وہ کب آئے گی، تو عنقریب بتایا کہ ان کو آئے گی۔ تو آپ اس سلسلے میں ان کے ساتھ یہ وضاحت فرما دیں کہ قیامت کا دن قائم ہوگا، یہ تو اللہ نے بتایا، کب قائم ہوگا اس کی اللہ نے وضاحت نہیں فرمائی، مگر اس میں جو ان کے مختلف رائے ہے اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ ہم دوبارہ ایسا نہیں کر سکتے تو تم دنیا میں موجود چیزوں کو الم نجعل الارض مہادا، زمین کو دیکھو کیسے ہم نے بچھونا بنایا، والجبال اوتادا، پہاڑوں کو ہم نے کیسے میخوں کے طور پہ انہیں گاڑ دیا تاکہ وہ زمین میں ٹھہراؤ پیدا کر سکے، پھر وجعلنا نومکم سباتا، اللہ نے نیند کے پیدا کرنے کی پیدائش کا ذکر کیا، پھر وجعلنا اللیل لباسا، رات اللہ نے بنائی، وجعلنا النہار معاشا، اللہ نے دن کو پیدا کیا، وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا النہار معاشا وخلقناکم ازواجا، قرآن میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اپنی پیدا کردہ مخلوقات کا ذکر کیا۔ ایک اور جگہ پہ اللہ نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم ان کو نہیں دیکھتے میں نے اس کو کیسے پیدا کیا، والى السماء كيف رفعت، اور آسمان کو میں نے اس کو کیسے بلند کیا، والى الجبال كيف نصبت، اور پہاڑوں کو ہم نے اس کو کیسے زمین میں گاڑ دیا۔ تو یہ تمام مخلوقات جو ہے یہ نشاندہی ہے اس بات کی کہ اللہ کے لیے کسی چیز کو دوبارہ پیدا کرنا مشکل نہیں ہے۔ اصل تو مشکل ہوتا ہے کسی چیز کو بنانا پہلی مرتبہ میں، دوسری مرتبہ بنانا تو انسان کے لیے آسان ہے۔ تو جب انسان کے اندر یہ ہے تو رحمان جو اس کا مالک ہے، خالق ہے، جس نے اس انسان کو یہ صلاحیت دی، اس کے لیے کیسے ناممکن ہے کہ وہ اس کو دوبارہ پیدا نہ کر سکے۔ تو ان کی اس تیسری بات کا کہ ہمارے لیے دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد زندگی نہیں، اس کا جواب یہ ہے حالانکہ تم بے جان تھے، کچھ نہیں تھے، پھر اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر اللہ تمہیں مارے گا، پھر اللہ قیامت کے دن تمہیں پھر اٹھائے گا اور اپنے دربار میں کھڑا کرے گا اور تم سے تمہارے اعمال کی پوچھ گچھ کرے گا، اور پھر اس کے بدلے میں تمہیں جزا و سزا دے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں آخرت میں آخرت کے سوالات اور اللہ کے غضب سے محفوظ